نے ظاہر ہے ڈیٹرنس اتنی کریٹ کی ہوئی تھی ذیشان کہ وہ جو ایک ہفتہ لگا ان کو کیلکولیٹ کرنے میں اور اتنے میں ایک بڑے پلیئر کی انٹری ہوتی ہے اور امریکہ کی جانب سے یعنی مارکو روبیو کی جانب سے آفیشلی اس معاملے میں دلچسپی لینا اور ایک واضح پیغام امریکہ کی جانب سے دینا. آپ نے کل پریس کانفرنس بھی فورن آفس میں کور کی, ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ترجمان دفتر خارجہ, وہاں بھی کویسچن کیا گیا تحقیقات کے حوالے سے, تعاون کے حوالے سے. پاکستان پہلے دن سے بڑا واضح, کل بھی یہ کہا گیا کہ ثالثی نہیں, ہم تو کہتے ہیں تحقیقات اور تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑا کلیئر ہے پاکستان. دیکھیں کل جو پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ کی جانب سے لائن بولی گئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نو نیڈ آف میڈیشن, وی وانٹ انویسٹیگیشن. ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کسی ملک نے آپ کو آفر کی ہے کہ آپ ثالثی کا کردار وہ ادا کریں اور اس تناؤ کو کم کریں, تو انہوں نے کہا کہ ثالثی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے دوست ممالک نے کہا ہے, لیکن ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے ایک پورا سیکوینس شیئر کیا کہ 2023 میں میاں والی میں ایک حملہ کیا گیا, پھر 2024 میں جو حملہ کیا گیا. تو یہ تمام طرح جو سیکوینسز ہیں کہ آپ اگر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے معاملات جو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اس طرح کے معاملات آپ کرتے ہیں. تو پاکستان نے یہ موقف پیش کیا ہے پہلے دن سے کہ اس کے جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہونی چاہیے, اور امریکہ کا یہ بات کرنا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے تو یہ پاکستان کی موقف کی تائید ہے. دنیا مان رہا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہا ہے. پرائم منسٹر نے مارکو روبیو کو یہ کہا کہ بھارت کو سمجھائیں, یہ اشتعال انگیزی والی باتیں نہ کرے, اس سے باز رہے, وہ حملے کی پلاننگ کر رہا ہے, پھر ہمیں بھی جواب دینا ہوگا. اور جو تحقیقات میں شامل ہونے کے حوالے سے پاکستان کی آفر ہے, یہ تو پہلے دن سے ہے پاکستان کی پیشکش. امریکہ کی جانب سے بڑا خیر مقدم کیا گیا. کل اسحاق ڈار سے جو ہیں قائم مقام جو سفیر ہیں امریکہ کی, ان کی بھی ملاقات ہوئی. تو یعنی کل اس پریس کانفرنس سے قبل اس کے بعد ٹیلی فونک کال ایک گراؤنڈ بنتا دکھائی دے رہا تھا, اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کے جو موقف کی تائید ہے. آج انڈین میڈیا تھوڑا سا پریشان لگ رہا ہے. جو میڈیا کل تک یہ چلا رہا تھا کہ پنشمنٹ لوڈنگ, آج وہ دیگر موضوعات پہ شفٹ ہو گیا. اور گراؤنڈ کیوں بن گیا؟ پاکستان نے واضح موقف اپنایا کہ شروع اگر بھارت کرے گا تو ختم ہم کریں گے. اور یہ جو تمام تر صورتحال ہے جس کو ہوشیاری کے ساتھ, یعنی کہ 7 دن میں پاکستان نے ایک انتہائی ذمہ دار اسٹیٹ کا جو رویہ ہے وہ اپنایا رکھا. یہاں سے جب بھارتی سفارتکار جا رہے تھے تو ان کو عزت کے ساتھ جو ہے بھیجا گیا, جبکہ ہمارے جو سفارتکار آ رہے تو کچھ ڈپلومیٹک سورسز نے کنفرم کیا کہ ان کے ساتھ, ان کے اہل خانہ کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی. اور پھر وہاں کی میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ ہمارے ہائی کمیشن کا عملہ ناشتہ ٹیک اپ بھی کیا ان کے ساتھ سفارتی طور پہ. پاکستان نے اس معاملے کو سفارتی طور پر ٹیک اپ بھی کیا اور اس پہ شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. اور کل اسحاق ڈار نے اس کی کنڈمنیشن کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ارسپانسبل ہے اور اگر ہمیں کچھ اقدامات اٹھانا پڑے تو ہم اٹھائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستانی ہائی کمیشن جو نئی دلی میں ہے, وہاں سے ایک بندہ صبح ناشتہ لینے جا رہا تھا تو ان کی میڈیا نے بتایا کہ یہ کیک کاٹ رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں. تو یہ تو ان کی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے یہ اس کا عالم ہے کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ قسم کا. بلکہ کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے فلاں جگہ حملہ ہونا چاہیے اور فلانا جو بند ہے وہ پاکستان میں, اور آج ان کی ٹون ہی چینج ہے. آج یہ بتائیں کہ جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کو پاکستان کی جانب سے اصل پکچر ان کے سامنے رکھی گئی, یہ کتنا مؤثر تھا؟ کیونکہ بھارت نے بھی اس جانب ایسا ہی کیا, لیکن دنیا پاکستان کا جو نیریٹو ہے, پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سنتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ بھی حال ہی میں جاری ہونے والی ان کی پریس ریلیز ہے, امریکہ کی پریس ریلیز ہے. اس میں کہا گیا کہ انہوں نے انکریج کیا کہ پاکستانی آفیشلز اس میں تعاون کریں اور کہا ڈائریکٹ رابطے اسٹیبلش کریں.